الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین حمد و صلاۃ بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تعالیٰ دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد اندر حاضر ہاں۔ میرا کریم اللہ اپنے کرم دے صدقے نال ساڈا مسجد اندر بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات کا سبب بنائے۔ میں آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس دی آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس حوالے دے نال ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پکا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی قریبی صحابی اور قریبی غلام سن۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اقدس دے اندر حاضر اور اپنا سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے قربان کیتا۔ انسان مال نال محبت کرتا ہے یا اپنی جان نال محبت کرتا ہے اور انسان اپنی اولاد نال محبت کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی نے جنہاں نے سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدماں تو قربان کیتا، اپنا مال بھی، اپنی جان بھی اور اپنی اولاد بھی۔ دنیا کے اندر جیڑی بھی چیز پیاری ہے جن دے نال بندہ محبت کرتا ہے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تے قربان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح قرآن مقدس کے اندر نبی دے غلاماں کو تقاضا کیتا ہے نا کہ میرے نبی نال اس طرح محبت کرو کہ فلاں ٹوٹ کے محبت کرو، اپنی جان تو ود کے محبت کرو، اپنے مال اولاد تو ود کے محبت کرو، دنیا دی ہر چیز تو ود کے محبت کرو۔ اور غالباً قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیراتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزاں گنیاں نے کہ اپنے والدین تو بڑھ کے، اپنے اولاد تو بڑھ کے، اپنے خاندان تو بڑھ کے، اپنی بیویاں تو بڑھ کے، اپنے پسندیدہ گھراں تو بڑھ کے، اور اپنے کاروبار تو بڑھ کے، ہر چیز تو بڑھ کے اللہ دے رسول نال محبت کرو۔ اس دور حاضر دے اندر نہ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جیڑا یہ گل آ سکتا ہے کہ میں جویں قرآن آندا پیا ہے میں انجی اللہ دے رسول نال محبت پہ کرنا۔ بڑے نیک پارسا اس دنیا دے اندر بندے نے، لیکن کما حق ہو جڑی جویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقاضا فرمایا نا کہ میرے نبی نال اس طرح محبت کرو، کما حق ہو محبت اگر ویکھنی ہے تو اصحابہ کرام نے کیتی ہے نبی نے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میں مال چاہیے کہ حضور دے غلاماں اپنے گھراں چوں مال لیا کے حضور دے قدماں تے نچھاور کر دیتا، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں غزوے تے جانا ہے، یا صحابہ نے نہ پھر موسم دے حالات ویکھے، نہ گرمی نہ سردی ویکھی، نہ بھوک نہ پیاس نہ ویکھیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر چل پے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی زبان اقدس تو بات نکلتی سی، یا صحابہ کرام یہ نہیں سے سوچتے کہ میری ذات کی یہ میں اعلیٰ ذات اعلیٰ، بلکہ کما حق ہو اگر محبت جویں اللہ ساڈے کول تقاضا کرتا ہے، قرآن تقاضا پہ کرتا ہے کہ میرے نبی نال اس طرح محبت کرو، اصحابہ کرام تو بعد یا اہل بیت اطہار تو بعد میرے بھائیوں اس دور کے اندر تک کوئی ایسا بندہ نہیں نظر پہ آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دا اگر اسی حالات زندگی اور سیرت مطالعہ نو پڑھیے تو بڑے ایسے صحابہ نے جنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام زخمی نے، جسم وچ جان نکل رہی ہے، پتہ ہے آخری وقت ہے، تو پھر بھی یہ دل کرتا ہے کہ میری روح جلے نکلے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں تے میرا سار ہوئے، اتنی محبت۔ تو نہ صحابہ دے جڑے امام صحابی نے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث دے راوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال وفا کی محبت کی، باقی سارے صحابہ شان والے نے، محبت کرن والے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سب تو زیادہ جڑی وفا کی حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت آخری خطبہ ارشاد فرمایا نا کہ آپ نے فرمایا کہ میں سب اپنے صحابہ دے احسان کے بدلے میں دے کے جا رہا ہوں، ایک ابو بکر دے احسان اتنے نے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر دے احسان کا بدلہ چکائے گا۔ اور اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کرم دی حد کر دیتی، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنی وفا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال، اپنے غلامی دا حق ادا کیتا، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے کرم دی حد کر دیتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ،
حضرت ابو بکر صدیق دی محبت اور حضرت ابو بکر صدیق دا شکر ادا کرنا واجب علی امتی، میرے آقا نے فرمایا میرے ہر امتی دی واجب ہے کہ وہ اپنے دل دے اندر ابو بکر دی محبت بھی رکھے تے زبان اور ابو بکر دا شکر بھی ادا کرے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک اپنے ہر غلام تے واجب قرار دے دیتا ہے کہ میرا جڑا بھی کلمہ پڑھتا ہے میرا غلام ہے، اس تے واجب ہے کہ ابو بکر صدیق دا شکر بھی ادا کرے اور ابو بکر صدیق نال محبت بھی کرے۔ اگر ابو بکر صدیق نے وفاواں کیتیاں نے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عطا کرن دی حد کر دیتی ہے، کرم دی حد کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیو، جس وقت ہجرت دی شب و خوش نصیب رات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب اپنا شہر مکہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے جاؤ۔ میرے بھائیو، تو زبان نال کہنا آسان ہے نا کہ شہر چھوڑنا، اگر انسان جتھے انسان دا بچپن گزریا ہوئے، انسان دی برادری ہوئے، رشتہ داری بھی ہوئے، تو پھر ان دی جوانی بھی اس محلے دے اندر وہ جگہ تے گزری ہوئے تو وہ جگہ نو چھڑ کے جانا بڑا مشکل ہے۔ اگر بندہ اللہ دی رضا دی خاطر، دیکھو صحابہ کرام نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوڑنا ہے رب دا حکم ہے، یا صحابہ کرام نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق وہ شہر مکہ چھوڑ دیتا جتھے بچپن، جتھے جگیردارہ نے، جتھے رقبے نے، جتھے سارے کاروبار نے، مہاجرین بن گئے، اپنا سارا گھر بار چھوڑ کے مدینہ المنورہ چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خوشبختی کہ نبی رحمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خود تشریف لے گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا نے کہ رب کا حکم آیا ہجرت دا، ابو بکر تیرا ارادہ کیے میں قربان جاواں ابو بکر دی غلامی تے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اگر رب دا حکم ہے تو پھر میں گھر کی اطلاع دینی ہے، میں تھوڑے نال جان واسطے تیار ہاں۔ میرے بھائیوں، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہر مکہ تو نکلے، رات دی تاریخی دے اندر نکلے، کفار نے انعام دا اعلان کیتا سی اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اطلاع دے یا پکڑے، انہوں نے اتنے اونٹ دیتے جان گے، اتنے سونا، اتنے زیور دیتے جان گے، انعامات۔ وہ انعامات دا اعلان سن کے ایک شہر مکہ دا باسی وہ بھی تلاش میں نکل پیا، اور کتاباں میں چاہتا ہے، روایات میں چاہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی سجے چلتے نے، کدی کھبے، کدی اگے، کدی پیچھے، ایک جگہ تے نہیں چلتے۔ ارادہ کی علماء کرام نے لکھیا کہ ابو بکر صدیق اس ارادے نال اپنی جگہ بدل کے چلتے نے کہ اگر کفار کوئی حملہ کرن تو پہلے ابو بکر صدیق ہوئے۔ تو میرے بھائیو، سراقہ بن مالک بھی کہندا ہے کہ میں اعلان سنیا، غریب بندہ سی تے مکے والیاں نے اعلان کیتا کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اطلاع بھی دے تو اتنے انعامات اکرام دیتے جان گے۔ کہندا کہ میں بھی نکل آیا، اور جس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ آیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ویکھیا ہے۔ تو سراقہ بن مالک دا جڑا گھوڑا ہے جس تے سوار ہے، پتھریلی زمین ہے، پتھر نے، وہ پتھر موم بنے، تے سراقہ بن مالک دا گھوڑا گوڑیاں سمیت، گوڑیاں تک گھوڑے دیاں ٹنگاں کیڑیاں نے وہ پتھر دے اندر دنس گیاں۔ سراقے نے معافی منگی، پھر گھوڑا باہر آیا، اور دوبارہ اس نے ارادہ کیتا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبضے چ لواں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ توجہ کی تھی نا، روایات چاہتا ہے کہ ہن گھوڑا کہڑا پیٹ گھوڑے دا پتھراں دے نال لگنا شروع ہو گیا، پورے گھوڑے دی ٹنگاں کیڑیاں نے پتھر دے اندر دنس گئیاں،
کہ سراقہ بن مالک قدمہ میں ڈگ پیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ ہوندا، صرف آیا اس واسطے ہے کہ غریبی نے تنگ کیتا ہے، مفلس ہاں، غریب ہاں، کھان نو کچھ نہیں، اہل مکہ نے اعلان کیتا ہے کہ میں غریبی تو تنگ ہو کے آیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سراقہ تو غریب کادا ہے، تیرے ہتھاں دے سونے دے کنگن میں ویندا پیا ہاں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت دی شب فرمایا، اور جیڑی میں یہ تھانوں گل سنا رہا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے، تقریباً ہر سیاستہ دی کتب حدیث کے اندر حدیث ملے گی، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سراقہ تو کہنا کہ میں غریب ہاں، تو غریب کادا ہے، تیرے ہتھاں دے اندر سونے دے کنگن میں دیکھ رہا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائیو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اختیار نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑے نبی نو یہ اختیار عطا فرمائے نے۔ میرا نبی اگر پتھر آل توجہ کرے موم بن جاتا ہے، اگر میرا نبی کسی اپنے غلام دے دل وال توجہ کرے، اللہ دی عزت دی قسم و دل بھی انسان دا نور نلا نور بن جائے گا۔ یہ میرے آقا نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمائے نے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گل ایویں نہیں کیتی کہ سراقہ تیرے ہتھاں چ سونے دے کنگن ویکھ رہا ہاں، بلکہ اگر روایات پڑھیے تو شارح بخاری ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات نو لکھیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت دے اندر ایران فتح ہویا تو ایران دے بادشاہ دے سونے دے کنگن آئے اور مال غنیمت دا ڈیر مسجد نبوی وچ لیا کے رکھیا گیا۔ حضرت عمر فاروق ڈیر وچوں کوئی تلاش پہ کرتے نے، تلاش کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق۔ تو ایک سپاہی نے عرض کیتا کہ امیر المومنین کی تلاش کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آقا نے ہی شب ہجرت فرمایا تھی سراقہ نو کہ سراقہ سونے دے کنگن تیرے ہتھاں چ ہون گے، اج ایران فتح ہویا ہے، وہ سونے دے کنگن آئی ہون گے، میرے آقا نے فرما دیتا ہے۔ میرے آقا دی زبان چ نکلیا ہوئے جملہ وہ کدی رد نہیں ہوندا۔ تو میرے بھائیو اس سپاہی نے نکال کے دیتے مال غنیمت چوں۔ حضرت عمر فاروق جیسا جری صحابی جڑا سخت ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے معاملے دے اندر، آپ نے بلا کے حضرت سراقہ بن مالک دے ہتھاں دے اندر وہ سونا خود پہنایا۔ بلکہ بعض صحابہ نے آکھیا امیر المومنین اسلام دے اندر سونا مرد تے حرام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تا شریعت والے جانن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنے غلام واسطے سونا حلال کیتا ہے، دین دے واسطے حلال ہے، سراقہ واسطے سونا حلال ہے۔ میرے بھائیو مسئلہ یہ ہے کہ مرد واسطے سونا حرام ہے، چاہے انگوٹھی ہے، چاہے گلے دی جنزیر ہے، کوئی بھی چیز ہے، سونا ہر قسم کا زیور سونے کا بنیا ہے مرد واسطے حرام ہے۔ وہ پاوے گا جتنی دیر پائے پہنے گا گناہگار ہوئے گا۔ ہاں عورت واسطے سونا جائز ہے، مرد واسطے صرف چاندی دی انگوٹھی، صرف وہ بھی ایک، اگر کوئی دو پاوے گا تو بھی گناہگار ہے۔ سنت ہے صرف ایک انگوٹھی رکھنا۔ تو میرے بھائیو سراقہ واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی واسطے وہ جائز قرار دیتا۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی نو عطا فرمایا سبحان اللہ کہ حضور نے کسے واسطے جائز کر دیتا، باقیاں واسطے وہ حرام کر دیتا۔ ریشمی کپڑا پہننا مرد واسطے حرام ہے، ریشم پہننا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ریشمی لباس جنتیاں دا لباس ہوئے گا۔ جنت جس وقت جنتی جان گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریشمی لباس عطا فرمان گے۔ دنیا تے مرد واسطے ریشم حرام ہے، پہنے کا گناہگار ہوئے گا۔ ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئی، اوے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ریشمی لباس نہ پاواں، میرے ساتھ دے اندر جمعہ پہ جاندیاں، میں ریشمی لباس پاواں تو جمعہ نہیں پاؤندیاں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے واسطے حلال ہے۔ حضور نے اس اپنے صحابی واسطے حلال قرار دیتا۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نے اختیار عطا فرمائے۔ میرے آقا دی زبان جو جملہ نکل جاوے
زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی فرمان بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور دی زبان چ نکلیا جملہ کوئی بھی غلط نہیں ہو سکتا، اور الحمدللہ ہر غلام دا اس بات تے یقین ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی نو گناہ تو معصوم رکھیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیتا تے کفار کافر بندے جاہل وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو صادق تے امین کہندے ہیں، صادق کہ سچا ہے۔ اگر مکے چ کوئی سچا ویکھنا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نو ویکھو۔ تو میرے بھائیو، جس وقت غار ثور جیڑی مکہ اور مدینہ دے درمیان دے اندر تقریباً ہوندی، غار ثور کافی اونچائی ہے، جنہ دوستاں ویکھی ہے، زیارت کیتی ہے، وہ دسدے نے اللہ تبارک و تعالیٰ جنہ نہیں ویکھی سن ساریاں زیارت عطا فرمائے۔ وہ رات دی تاریخی اندھیری رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھیاں تے بٹھایا اور غار ثور تے چڑھے۔ میرے بھائیو، اگر تسی کسی بھی پہاڑی علاقے جاؤ تے اونچائی تے چڑھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، کلا بندہ بڑا مشکل چلتا ہے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی ہمت ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ عشق اور محبت ہے سرکار دی ذات نال، کہ ویسے تنہا بندہ چڑھائی چڑھنا بڑا مشکل ہے، کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے اور غار ثور دا سفر طے کیتا۔ سبحان اللہ، غار ثور دا سفر طے کیتا۔ تو میرے بھائیو، اگر آج دا مسلمان اس ریل دا احترام کرتا ہے جس ریل تے قرآن رکھیا جاندہ ہے، کہ یار اس تے اللہ دا قرآن رکھیا جاندہ ہے، انہوں پیران دے برابر نہیں رکھنا، اس لکڑی تے اللہ دا قرآن رکھیا جاندہ ہے، ان دی طرف قدم نہیں کرنے۔ آج دا مسلمان اگر جس پھٹی تے یا ریل تے جس لکڑی تے قرآن رکھیا جاوے ان دا ادب و حیا کردا ہے، پھر وہ مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ابو بکر دا کتنا کو حیا کردا ہوئے گا جس دے کندھیاں تے سرکار صاحب قرآن نے سفر کیتا ہے، صاحب قرآن نے۔ اور میرے بھائیو، جس طرح کہ میں پہلے دسیا نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ نشاور کر دیتا، سارا کچھ۔ اور یہ مشہور ہے بات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور دے اندر گئے، اپنے لباس امام شریف دا کپڑا اتاریا، غار صاف کیتی، سارے معاملات تھوڑے ذہن دے اندر نے۔ اور ابو بکر صدیق بیٹھے تے سرکار نے عرض کی یا رسول اللہ غار بھی صاف ہو گئی ہے تے تسی آ جاؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنا سر انور ابو بکر صدیق دی گود وچ رکھیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر قربان کر دیتا سی، سارا کچھ، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا کاروبار، کپڑے دے تاجر سن بہت بڑے، اپنا سارا کاروبار، روپیہ پیسہ اللہ تے اللہ دے رسول دی خاطر قربان کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب ہجرت دی رات اپنا محبوب اللہ نے ابو بکر دی گود وچ رکھ دیتا۔ ان دا سیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو کی عطا فرمایا کہ ابو بکر تو میری رضا دی خاطر اپنا مال و دولت، اپنا کاروبار سارا کچھ قربان کیتا ہے۔ ان دا سیلہ ہے کہ تیری گود ہوے گی ابو بکر میرے محبوب دا چہرہ ہوے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی گود وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دا چہرہ، اور 3 دن اور 3 راتاں سرکار ابو بکر صدیق حضور دے چہرے دی تلاوت کرتے رہے۔ 3 دن اور 3 راتاں میرے بھائیو، کیا ابو بکر صدیق بیٹھے رہے؟ سرکار لیٹے رہے؟ نہیں۔ جیڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیڑا نبی عدل پسند ہوئے اور جیڑا نبی اپنے غلام نہ سفر کرے، کچھ سفر تو بعد اپنے غلام نو نبی فرماوے کہ تو سواری تے ہو جا، میں پیدل چلنا۔ میرے بھائیو، کیا
وہ نبی غار ثور دے اندر کیا 3 دن آرام کردے رہے؟ علماء کرام نے اس جملے نو لکھیا ہے کہ نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن صرف نہیں بیٹھے، کچھ ٹائم ابو بکر صدیق بیٹھے نے، کچھ ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر میں بیٹھنا وا، میری گود تو سر رکھ کے آرام کر۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر میں بیٹھنا وا، میری گود تو سر رکھ کے آرام کر۔ تو میرے بھائیو اے شان جیڑی حضرت ابو بکر صدیق نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان کسی اور صحابی نو عطا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن دیا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، وہ گل جڑی غار دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ابو بکر نے کیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنایا ہے، وہ گل نو قرآن بنایا، ابو بکر صدیق دی گل نو قرآن بنایا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے اندر ابو بکر دا صحابی ہونا فرمایا کہ ابو بکر صحابی نے۔ یہ تا غار دے اندر کچھ بعد مذہب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگ کے 3 دن 3 راتاں بیٹھے رہے غار دے اندر۔ کوئی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام جے صرف کلمہ پڑھیا ہے نبی دا، وہ اس گل نو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اتنا لجپال نبی ہوئے تے با اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی نو مختار بنایا ہوئے تے سارے اختیارات اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمائے ہون، لوگ کے توب ہوئے کہ جیڑا بے اختیار ہوئے، جن دے کول اختیار ہی کوئی نہیں، ڈر یہ توب ہوئے نا، تے جن دی ہاتھ وچ اختیار بھی ہوئے، پاور بھی ہوئے، منصب بھی ہوئے، سارے معاملات ہون، پھر وہ لکن دی کیا دی، کوئی مسئلہ نہیں لکن دا۔ میرے بھائیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اور 3 راتاں غار دے اندر آرام کیتا، غار دے اندر ٹھہرے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ مقصد یہ نہیں سی کہ کافراں دی اکھاں تو وہ جو لوگ اسی بیٹھے رہیے، مقصد صرف اور صرف یہ سی کہ ابو بکر صدیق نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فیض عطا فرمانا سی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صلہ عطا فرمانا سی جڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نال وفامہ کیتیاں سی، انہاں وفامہ دا صلہ عطا فرمانا سی۔ 3 دن اور 3 راتاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق نو اپنی میت تے اپنی سنگت وچ رکھیا تاکہ جیڑیاں وفامہ ابو بکر صدیق نے میرے نال کیتیاں انہاں وفامہ دے صلہ میں دنیا تے دیواں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہاں دا صلہ ابو بکر تیرے احسان ہی اتنے نے کہ انہاں دا میں بدلہ دے ہی نہیں سکیا۔ دیکھو نا با اختیار نبی فرما رہا کہ ابو بکر میں انہاں دے احسان دا بدلہ نہیں دے سکیا، قیامت والے دن رب دے گا، رب دے گا۔ تو میرے بھائیو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار میں پچھلے جمعہ تے بھی عرض کیتا سی کہ بے شمار ایسیاں حدیثاں نے جیڑیاں حضرت مولا کائنات نے حدیثاں نو روایت کیتا جنہاں دے وچ ابو بکر صدیق دی شان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی شان ہے۔ حضرت حذیفہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے وہ فرمیندے نے قال کنا جلوسا کہ اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر بیٹھے ساں، حضور دی بارگاہ چ بیٹھے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرمیندے نے کہ صحابہ بیٹھے نے، کافی صحابہ عند النبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر، فقال انی لا ادرکنی ما اباک منکم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پتہ نہیں کتنی دیر تھوڑے وچ رما۔ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ پتہ نہیں کتنی دیر میں تھوڑے کول رما کہ میرا اس تو بعد وصال ہو جاوے۔ تو اصحابی فرماتے ہیں کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیتا حضرت ابو بکر دی طرف اور حضرت عمر فاروق دی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے تو بعد انہاں دی پیروی کریا جی۔ اور یہ حدیث کیڑی ہے جامع ترمذی دی اندر حدیث موجود ہے، سیاستہ دی تیسری کتاب ہے، اور یہ حدیث ابن صحیح ابن ماجہ دے اندر موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل دے اندر حدیث موجود ہے۔
حضرت حذیفہ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مطہرات دے وچ ہی فرما دیتا سی کہ میرے صحابہ میرا وصال قریب ہے اور میرے وصال تو بعد ابو بکر تے عمر فاروق دی اقتداء کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مطہرہ دے اندر ہی اپنے صحابہ نو حکم ارشاد فرما دیتا سی۔ اور صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ دے اندر موجود ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حدیث موجود ہے، السنن کبریٰ دے اندر یہ حدیث موجود ہے، والذی نفسی بیادہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق دا قول ہے جیڑی بخاری دے اندر، مسلم دے اندر اور بے شمار حدیثاں دی کتاباں دا حوالہ دے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا قول ہے، آپ فرماندے نے والذی نفسی بیادی، اس اللہ دی عزت دی قسم جن دے قبضہ قدرت ابو بکر دی جان ہے۔ آپ فرماندے نے کہ مینوں اپنے اہل و عیال تو زیادہ نبی دے نواسے پیارے نے۔ کہ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں نبی دے نواسے اور نبی دی اہل بیت میں اپنی اولاد تو زیادہ پیاری ہے۔ اور قرآن یہ تقاضا کرتا ہے نا کہ میرے نبی نال اس طرح محبت کرو، اپنی اولاد تو ود کے، اولاد تو ود کے محبت کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس وقت کلمہ پڑھیا نا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کتنی کو محبت کرنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنی مال، اپنی اولاد، سب کچھ، لیکن اپنی جان تو ود کے محبت نہیں کرتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر اب تک تیرا ایمان مکمل نہیں۔ اور پھر حدیث سے چودہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک عمر دی چھاتی تے رکھیا اور دست مبارک اٹھایا، پھر فرمایا کہ عمر ہن تیری کفیت کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دست مبارک دی برکت نال ہن ایک کفیت ہے کہ میں اپنی جان تو بھی ود کے تھوڑے نال محبت کرنا۔ اور اللہ کا قرآن یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنی جان تو ود کے نبی نال محبت کرو، اپنی اولاد تو ود کے محبت کرو، اپنے کاروبار، اپنے مکان، اپنے گھر والے تو ود کے نبی نال محبت کرو۔ تو میں پہلے عرض کی اللہ دی عزت دی قسم یہ ساریاں شرطاں اگر کسی ذاتاں دے اندر ویکھنیاں نے کندے اچنے وہ اصحاب رسول ہے۔ سبحان اللہ، حضور نبی دے صحابہ نے ٹوٹ کے محبت نبی نال کیتی۔ تو میرے بھائیو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ اللہ دی عزت دی قسم میں نے اپنی اولاد، اپنے گھر بار، اپنی ازواج، اپنی ساریاں چیزاں نالو ود کے پیارے نے نبی دی آل۔ اصحابہ سانے سبق دے رہے ہیں، اگر اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دا تذکرہ کرنے آتے ابو بکر صدیق بھی یہ سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں میں سب تو زیادہ آل نبی پیاری ہے تو تسی بھی آل نبی نال محبت کرے آجے۔ اندہ ہرگز مقصد نہیں کہ اسی اگر اصحاب رسول نال محبت کرنے اندہ مقصد کوئی نہ سوچے کہ اللہ یعوذ باللہ کے آل رسول دے گستاخ نے یا محبت نہیں کر دے۔ اللہ دی عزت دی قسم اگر اصحاب رسول نال محبت کرنے ہیں تو دو گنا ود کے آل رسول نال بھی محبت کرنے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی بھی سنی ایسا نہیں، ہر سنی اصحاب رسول نال بھی محبت ہے، آل رسول نال ود کے بڑھ کے محبت ہے۔ یہ سبق سانو حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سبق سانو مسلک کے کیڑا مسلک ہے نا نقشبندیہ دے سربراہ نے حضرت ابو بکر صدیق انہاں سان سبق پڑھایا ہے کہ ٹوٹ کے آل بیت نال محبت کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق فرماندے ہیں کہ میرے کو پوچھو تو میں اپنے سارے اپنی اولاد نال ود کے اللہ دے رسول دی آل نال محبت کرنا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات اور حضرت ابو بکر صدیق دی آپس دے اندر محبت دا عالم ہے۔ جامع ترمذی دی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر دا آپس دے اندر پیار کتنا ہے۔ آج تک لوگ دشمنیاں بیان کرتے ہیں کہ فلاں پیار کتنا ہے، کاش یہ حدیثاں بھی ساڈے سامنے آؤندیاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد پہلو دے اندر، پیٹ دے پہلو دے اندر درد شروع ہوئی کہ حضرت خود مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ آگ تے گرم کر کے، حدیث سے چاہتا ہے گرم کر کے حضرت ابو بکر صدیق دے پہلو تے پہ رکھ دینے،
یہ محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق اور مولا کائنات دی. درد ابو بکر صدیق نو ہے تے درد دا علاج مولا کائنات پہ کرتے ہیں, مولا علی پہ کرتے ہیں. یہ محبت ہے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز عصر اور صحیح بخاری مسلم دی متفقن علیہ حدیث, ہر کتب حدیث کے اندر حدیث موجود ہے, بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز عصر پڑھ کے مسجد نبوی تو باہر آئے تو آپ ٹہلن لگ پے مسجد کے سامنے چہل قدمی واسطے, اور امام حسن نو تکیا تو امام حسن نو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ اے حسن علی تیرے تے نہیں گیا, اس حسن دی شکل اپنے نانا نبی تے گئی ہے. یہ محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق دی نبی دی آل نال, اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ دے بیٹیاں نال محبت ہے. تو میرے بھائیو یہ محبت صرف یک طرفہ نہیں بلکہ آل رسول بھی رضوان اللہ علیہ مجمعین, آل رسول بھی ابو بکر اور دیگر اصحاب رسول نال محبت کر دینے. امام حسن بن مولا کائنات دا قول کیڑا ہے تبرانی دی اندر موجود ہے, صحیح کتب حدیث دی اندر موجود ہے. امام حسن فرماندے نے کہ جس وقت میرے نانا نبی دی وصال ہویا, وصال تو بعد خلیفہ بننے دی ضرورت ہوئی. یہ امام حسن اپنی بات پہ کر دینے. آپ فرماندے نے کہ پھر اسی خلیفہ کنوں مقرر کریے. امام حسن فرماندے نے کہ پھر اسی سوچیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے اپنی زندگی دے اندر ابو بکر صدیق نو مصلی تے کھڑے ہون دی اجازت عطا فرمائیے. اسی سارے آل رسول اس بات تے متفق ہو گئے کہ جیڑا ساڈے نانے نے اپنے مصلی تے کھڑا کیتا ابو بکر نو اپنی زندگی مطہرہ دی اندر, اسی دنیا دے سارے امور دا خلیفہ اور اپنا سرپرست مولا حضرت ابو بکر صدیق نو بنانے ہیں. اور یہ جملہ میرا نہیں, میں وکھین دا ذمہ دار ہاں. یہ مولا کائنات دے بڑے شہزادے حضرت امام حسن دا قول ہے. آپ فرماندے نے کہ اسی آل رسول اس بات تے متفق ہو گئے کہ اسی خلیفہ ابو بکر نو مان لیا. آل رسول دا فرمائن کہ اسی متفق ہو گئے. آج اگر کسی دے پیٹ درد چھٹے تو اندی اپنی مرضی ہے. آل رسول فرماندے نے ساڈا اس بات تی اتفاق ہو گیا کہ اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خلیفہ مان لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے چاہندا ہے. اس دی راوی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دی راویہ نے آپ فرماتے ہیں کہ کثرت نال ابو بکر صدیق مولا کائنات دے چہرے نوں تکدے سن. آپ دی بیٹی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی محبوبہ زوجہ محترمہ ساڈی مومنہ دی ماں, آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی دی ایک عادت ہے, کثرت کا لفظ ہے کہ اکثر زیادہ آپ مولا کائنات دے چہرے وال ویکھدے سن. بیٹی حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماندے میں پوچھیا ابا جی ایک کثرت دے نال جلے بھی مولا کائنات آندے تسی چہرہ ویکھدے ہو؟ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. یہ عقیدہ بھی سن ابو بکر صدیق نے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. صحابہ نے دسیا ہے کہ مولا کائنات دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. اگر صحابہ نو کٹ دے ویے تے سن آل رسول دی محبت نظر ہی نہیں آوندی. جڑیاں روایتاں نے آل رسول دی محبت دیاں صحابہ نے سن دسیا ہے, اور آل رسول دی محبت کر کے صحابہ وکھائیے کہ اس طرح محبت کرنی ہے. ابو بکر صدیق کثرت دے نال مولا کائنات دا مکھڑا ویکھدے ہے اور فرماندے ہے کہ بیٹا عائشہ مولا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. بندہ جتنی دیر مولا کائنات دا چہرہ ویندا رہے دا عبادت شمار ہوندی رہے گی. اور پھر حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے انہ فقال خیر ھذا الامہ بعد نبی ابو بکر, حضرت مولا کائنات فرماندے نے کہ نبیاں تو بعد اگر کوئی سب تو بہترین بندہ ہے تے ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. یہ حضور دی حدیث نہیں, مولا کائنات دا فرمان.
اصل مولا کائنات دا محب ہوئے نا جڑا مولا کائنات دے فرمان سن کے تے پھر اپنا سر خم کر دے تے دل و جان نال مولا کائنات دے فرمان نو اپنے دل میں جگہ دے. حضرت علی فرماندے نے کہ یہ مولا کائنات دا فرمان مسند امام احمد بن حنبل دے اندر موجود ہے اور طبرانی دے اندر موجود ہے. مولا کائنات دا فتویٰ ہے آپ فرماندے نے کہ نبیاں تو بعد حضور دی امت چو سب تو بہترین اور افضل ترین بندہ ہے تے ابو بکر صدیق ہے. اے مولا کائنات دا فتویٰ ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت جڑا افضل البشر بعد الانبیاء دا عقیدہ رکھ دیئے یہ آپ نہیں رکھ دی یہ عقیدہ سن مولا کائنات نے عطا فرمایا. اسی علی نو مننے ہاں اور علیہ والا عقیدہ اسی سینے نہ لایا ہے. انہوں نے اپنے گرے باندھ دے بٹن کھول کے کوئی ویکھے نہ کہ اسی کتنا کو علی نو کون مندا ہے. تے میرے بھائیو اگر کما حق ہو مولا کائنات نو اس دور وچ کوئی مندا پیا تے اہل سنت و جماعت منڈی پئی ہے. مولا کائنات نے فرمایا ابو بکر سب تو افضل ہے. ساڈا تسلیم خم ہو گیا کہ علی اسی تیرے اس گل نو من لیا. مولا کائنات دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. ابو بکر نے فرمایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا, اہل سنت و جماعت نے اس نے بھی مان لیا. میرے بھائیو کما حق کو مولا کائنات نو منن والے ہیں نہیں اہل سنت و جماعت, صرف زبانی نہیں عملی طور بھی منیا. اس واسطے سے اعلان کرنے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. یہ گل سن مولا کائنات نے دسی ہے اور یہ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر طبرانی دے اندر موجود ہے مولا کائنات دا فرمان کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبیاں تو بعد اگر کوئی افضل ترین بندہ ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اللہ تبارک و تعالی سانو مولا کائنات دے اس فتوے تے بھی عمل کرنے دی توفیق دے, اس فتوے تے بھی اپنا عقیدہ جمعین دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.